ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ کیا انبیاء میں فرق کر سکتے ہیں؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 135 اور 136۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ اور عبد الرحمن ہو اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو، اور وہ دین دیال اور کرتار سنگھ جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا تم صرف ختنہ کراتے ہو اور وہ نہیں کراتا، یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 135۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا لو گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا، ہو جاؤ خاص ہدایت یافتہ یا مددگار، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہو، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہاں ہم ابراہیم کے طریقہ کار کے ہیں جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو سامنے آئی چیز وہ یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہودن یعنی ایک ہدایت یافتہ بن جاؤ، او نصارا یا تم مددگار بن جاؤ۔ ناظرین، قرآن میں جہاں بھی ہودن او نصارا آیا نا، یہ خود ساختہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور خود ساختہ اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں کتنی جماعتیں ہیں، وہ سب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور مددگار کہتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہاں ہم ابراہیم کے طریقہ کار پر ہیں جو یکسو تھے اور وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی خالص قرآن کی بات ہوگی۔ ناظرین، اس میں جو وما کان من المشرکین، مشرک لفظ کا مادہ شین رے کاف ہے، جس کے معنی مفہوم میں اصل چیز کے ساتھ کسی دوسری چیز کا شامل ہونا پایا جاتا ہے۔ مذہب کی اصطلاح میں اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کے اشتراک کو شرک کہا جاتا ہے، حالانکہ خالق کی ذات کا ادراک ہماری بصیرت کے لیے ممکن ہی نہیں، اور جو کچھ بھی ہماری سمجھ میں آئے گا وہ حقیقت نہیں بلکہ ہمارا تخیل کردہ ہوگا۔ ان الحکم الا اللہ ولا یشرک فی حکم احدا، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، کوئی بھی اس کے حکم میں شریک نہیں، یہ ہے شرک۔ اور اس میں جو ہے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ یعنی اللہ کا دین اسلام جس پر وہ عمل پیرا تھے، حنیفن، حنیف یعنی ہر غلط راستہ اور باطل نظام کو چھوڑ کر ایک ہی راہ حق پر یکسوئی کے ساتھ سیدھا چلنے والا، حق کی طرف مائل، ہر باطل سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، حنیفن جو یکسو تھے، جو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی یا اہل حدیثوں کی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر ان کے بتائے ہوئے ضابطے، ان کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ دین حنیفن یعنی یکسو، جو اللہ کا حکم آئے گا وہی ہم مانیں گے، اس کے ساتھ کسی مذہبی جماعت، کسی امیر، کسی پیر، کسی شاہ صاحب، کسی کو بھی ہم قرآن کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، قرآن کو خالصاً اللہ کا پیغام سمجھ کر اس کو فالو کریں گے۔ اور آگے آیت نمبر 136، کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا تھا، اور ہم ان میں کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی مطیع فرمان ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ قولوا، اور انہوں نے یہ کہا، آمنا، ہم نے مانا، باللہ، اللہ کو، وما انزل الینا، اور جو سامنے آیا ہماری طرف یا جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو سامنے آیا ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے اور یعقوب کے، والاسباط، اور پھیلانے والے۔ اب دیکھیں محمد حنیف صاحب نے الاسباط کا ترجمہ کر دیا اور ان کی اولاد پر، حالانکہ اسباط سبت سے ہے اور سبت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والے۔ اللہ
अल्लाह ने चंद नाम गिनवाए और उसके बाद कहा कि और भी फैलाने वाले थे। और फिर आगे फरमाया वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिया गया मूसा को और ईसा को, वमा ऊतिया नबियूना मिर रब्बिहिम, और जो दिया गया खास खबर देने वालों को उनके रब की तरफ से। तो जो भी अल्लाह की खबरें बताता रहा, जिसके ऊपर किताब नाजिल होती रही, तो वो अल्लाह की बात ही वाज़ह तौर पर आगे फैलाता था। और आगे फरमाया कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम फर्क नहीं करते इनमें से किसी एक के दरमियान भी, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए सलामती देने वाले हैं। तो इस आयत में वाज़ह तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि कह दो हमने अल्लाह को माना और जो हमारी तरफ सामने आया, और जो सामने आया इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक व याकूब के, और जो फैलाने वाले हैं उनकी तरफ, और इसी तरह जो मूसा को दिया गया और ईसा को दिया गया, और इसी तरह जो खबर देने वाले हैं उनको उनके रब की तरफ से। हम इनमें से किसी एक के दरमियान कोई फर्क नहीं करते हैं और हम उसी के लिए सलामती देने वाले हैं। नाजरीन, जरा ठंडे दिल से सोचें कि क्या हम भी नबियों में फर्क तो नहीं करते हैं? क्या हम भी ये तो नहीं कहते कि शाह मदीना, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सबसे आला वाला हमारा नबी? क्या हम ऐसे तो नहीं कहते हैं? अगर हम ऐसे कहते हैं या ऐसे समझते हैं तो इस आयत को सामने रखें और फिर फैसला करें कि क्या हम सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। नाजरीन, इसमें जो आ रहा है ना कि वनहनु लहू मुस्लिमून, ये मुस्लिम वो होता है जो सलामती को अपना अशार बनाए, जिसकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना उसकी आंखों से, ना उसकी बातों से, ना उसके हाथों से लोगों को जरर पहुंचे। आज हमें सोचना है कि क्या हमारी जात से या हमारे किसी अमल से लोग महफूज हैं या लोगों को जरर पहुंच रहा है। गौर कीजिए। कुरान रील इस्लाम मेरा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।